اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عمر مبارک کی 40ویں بہار شروع ہو گئی۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے حصے میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جا کے غور و فکر فرمایا کرتے تھے اور بہت وقت اپنا وہاں پر گزارتے اور کئی کئی دن وہاں گزار کے آتے۔ وہ جس حق کی تلاش میں تھے اب وہ وقت آ چکا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ حقیقت کھلنی شروع ہو گئی جس کی آرزو میں آپ جی رہے تھے، جس کی برسوں تلاش تھی اور جس کے لیے آپ انتہائی بیتاب تھے۔ سالہ سال کی عبادت اور ریاضت سے روح میں روشنی پھوٹ پڑی، دل آئینہ کی طرح چمک رہا تھا اور باطن یک دمک اٹھا اور آپ پر ہدایت کا الہام ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے شروع ہوئے، ان سے آپ پر حقیقت کھل گئی۔ تاریکی کے وہ پردے تار تار ہو گئے جنہیں چاک کرنے کے لیے آپ بے چین تھے۔ آپ کے سامنے حق اور ہدایت کی شاہراہ روشن ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا، دنیا کی رنگینی 4 دن کی چاندنی ہے، یہاں کی راحتیں اور لذتیں وقتی اور فانی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوا قوم کتنی غلط باتوں میں گرفتار ہے، اس کے عقیدوں میں کتنا بگاڑ ہے، وہ سیدھی راہ سے کتنی دور ہے۔ آپ یہ جان گئے تنہا اللہ ہی سب کا معبود ہے، وہی سب کا الہ ہے، وہی سب کا حاکم ہے، سارے اختیارات کا مالک وہی ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ سارے انسان اسی کے بندے ہیں، زمین اور آسمان اسی کے تابع ہیں، وہ سب کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ ذرا برابر بھی نیکی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی اور ذرا برابر بھی بدی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برابر سچے خواب دکھائی دینے لگے، جو باتیں جاننے کے لیے آپ بے چین تھے، جن کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے آپ بے قرار تھے، اب وہ سورج چاند کی طرح روشن ہو گئی۔ باطل کی ساری حقیقت آپ پر واضح ہو گئی، اس سے آپ کو بے حد خوشی ہوئی، دل گلاب کی طرح کھل اٹھا، سینہ نور ایمان سے دمک اٹھا، لیکن ساتھ ہی گھبراہٹ بھی ہوئی۔ آپ کو ایک زمانے سے حقیقت کی تلاش تھی، اس حقیقت کو پا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ خوشی ہوئی، لیکن اس کا اعلان کرنے پر قوم کا کیا رویہ ہوگا، یہ سوچ کر آپ گھبرا اٹھے، خوف سے دل لرزنے لگا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دی، آپ کو وہ راہ سجھائی جو اس کے نیک بندوں کی راہ ہے، لیکن قوم تو گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہے، اسے ہدایت کی شاہراہ پر کون لائے گا، باطل سے اسے بیزار کون کرے گا، حق کو اس کے دل میں کون اتارے گا۔ جب خواب صبح کی طرح روشن ہو جاتا، اس کی تعبیر کھل کر سامنے آ جاتی اور نامعلوم باتیں بھی معلوم ہو جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر مند ہوتے اور ذہن میں طرح طرح کے خیالات گونجنے لگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ کو سارا حال سنایا، دل پر جو بیت رہی تھی وہ بھی بتائی۔ خدیجہ نے ساری باتیں توجہ سے سنی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندھائی۔ میرے سرتاج، آپ فکر نہ کریں، آپ جیسے پر شیطان کہاں راہ پا سکتا ہے۔ اس سال رمضان آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا چلے گئے، ہر چیز سے کٹ کر غور و فکر اور عبادت میں لگ گئے۔ کسی وقت گھر والے بھی آ جاتے، وہ آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے اور آپ کے لیے کچھ کھانا پینا لے آتے۔ غریب محتاج بھی آتے رہتے اور آپ کی سخاوت سے سیراب ہوتے۔ یوں ہی رمضان کے کچھ دن گزر گئے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں آرام کر رہے تھے، صبح کا وقت تھا، اچانک ایک فرشتہ دکھائی دیا، انتہائی حسین اور جمیل فرشتہ، ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا تھا، بولا اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت گھبرائے، فرمایا ما اقرا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ جسم مبارک کو بھینچ رہا ہو، پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرا، پڑھو۔ فرمایا ما اقرا،
مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر محسوس ہوا جیسے وہ جسم مبارک کو بھینچ رہا ہو، پھر چھوڑ دیا اور کہا اقرا۔ آپ کو اندیشہ ہوا وہ پھر جسم مبارک کو بھینچے گا اور اس بار اور زور سے بھینچے گا۔ فرمایا کیا پڑھوں؟ ماذا اقرا؟ فرشتے نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے۔ پڑھو اور تمہارا رب مہربان ہی ہے، جس نے قلم سے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو اسے معلوم نہ تھا۔ فرشتے کے بتانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھیں، پڑھتے ہی یاد ہو گئیں، ذہن پر نقش ہو گئیں۔ پھر فرشتہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، خوف سے دل بیٹھا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سہمی نگاہوں سے غار میں ہر طرف دیکھنے لگے، حیرانی اور پریشانی کا عالم تھا۔ دل ہی دل میں سوچنے لگے ابھی مجھ سے کس نے باتیں کی ہیں، کون مجھے پڑھا کر گیا ہے۔ پھر تیزی سے غار سے باہر آئے۔ اب آپ پہاڑ کی گھاٹیوں سے گزرنے لگے۔ پورا جسم کانپ رہا تھا، دل میں بار بار خیال آتا شروع میں جو خواب نظر آئے وہ تو بالکل صحیح نکلے، ان سے بہت سی نئی باتیں معلوم ہو گئیں، جس چیز کی تلاش تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ لیکن وہ کون تھا جو ابھی یہاں کھڑا تھا؟ وہ کون تھا جو پڑھنے کو کہہ رہا تھا؟ اچانک ایک آواز آئی، محمد۔ آپ نے گھبرا کر سر اوپر اٹھایا، دیکھا تو وہی فرشتہ آدمی کی صورت میں کھڑا تھا اور پکار رہا تھا، محمد، اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے، میں آپ کے پاس اس کی وحی لے کر آیا تھا، میں جبرائیل امین ہوں اور میں وحی کا فرشتہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ اور بڑھی، کبھی دائیں طرف دیکھتے کبھی بائیں طرف، لیکن جدھر دیکھتے وہی نظر آتا، جدھر رخ کرتے وہی موجود ہوتا۔ آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، نظریں نیچی کریں یا اوپر اٹھائیں، ہر طرف اور ہر جگہ وہی تھا۔ بہت دیر ہو گئی۔ آپ یوں ہی کھڑے رہے اور نہ جانے کیا کیا سوچتے رہے۔ ادھر بی بی خدیجہ نے غار میں آپ کے پاس آدمی بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں نہ ملے، رشتہ داروں کے یہاں دکھوایا، وہاں بھی نہ تھے، یہاں وہاں آدمی دوڑایا، لیکن نہ ملنا تھا نہ ملے۔ پھر فرشتہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ کے پاس آئے، خوف سے لرزتے ہوئے، پسینے میں نہائے ہوئے۔ آتے ہی فرمایا مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو۔ بی بی خدیجہ نے چادر اڑا دی۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر وہ گھبرائیں، دل میں خیالات امڑنے لگے، کیا آپ کی طبیعت خراب ہو گئی؟ کیا تپ لرزہ ہو گیا؟ کیا کوئی آفت آ پڑی؟ جب کچھ سکون ہوا، خوف کچھ دور ہوا، جسم کی کپ کپی میں کمی ہوئی تو حضرت خدیجہ نے پوچھا آپ تھے کہاں اور آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، نظروں سے بڑی بے چارگی ٹپک رہی تھی۔ فرمایا خدیجہ میں تمہیں کیا بتاؤں مجھے کیا ہوا؟ پھر جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ بی بی خدیجہ تھیں بہت ہوشیار، یہ باتیں سن کر ذرا نہ گھبرائیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی عزت کی نظروں سے دیکھا، چہرے پر یقین اور اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ بولی میرے چچا کے بیٹے خوش ہو جائیے، جو کچھ کر رہے تھے کرتے رہیے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ اس امت کے نبی نہ ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ آپ تو سچ بولتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، مجبوروں اور بے کسوں کو سہارا دیتے ہیں، غریبوں اور ناداروں کی تواضع کرتے ہیں، حق کے کاموں میں مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع کیسے کر سکتا ہے؟ خدیجہ کی ان باتوں سے آپ کی ڈھارس بندھی، آپ کی بے چینی دور ہوئی، چہرہ مبارک خوشی سے تمتما اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل جوئی پر ان کا شکریہ ادا کیا، پھر آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر سو گئے۔
بی بی خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر غور کیا تو بے انتہا خوش ہوئیں، لیکن ساتھ ہی کچھ ڈر ہوا، کچھ خوف اور اندیشہ ہوا کہ یہ بھی اخلاص و محبت کا تقاضا تھا۔ انہوں نے سوچا چلیں چچیرے بھائی ورقہ کے پاس کچھ ان سے پوچھیں، شاید وہ کچھ بتائیں۔ یہ ورقہ نوفل کے بیٹے تھے، انتہائی حکیم اور دانا تھے، مختلف مذاہب کو انہوں نے پڑھا تھا، بڑی باریک بینی سے ہر ایک کا جائزہ لیا تھا۔ پہلے یہودیت کی طرف میلان ہوا، پھر عیسائیت کو اختیار کیا۔ انجیل پر گہری نظر تھی، عربی میں اس کا ترجمہ بھی کرتے تھے۔ خدیجہ آئیں، ان کو سارا ماجرا سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بیتی تھی سب کہہ سنایا۔ سب کچھ سن کر وہ بولے، پاک ہے، پاک ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں ورقہ کی جان ہے۔ خدیجہ اگر تمہاری بات صحیح ہے تو یہ وہی ناموس رازدار ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا۔ بخدا محمد اس امت کے نبی ہوں گے، ان سے کہو ڈرے نہیں، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں کرتے رہیں۔ بی بی خدیجہ لوٹ کر آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی۔ مبارک ہو میرے سرتاج، مبارک ہو، آپ کے رب نے آپ کو کیسی عزت دی ہے، آپ کا رتبہ کتنا بلند کیا ہے۔ پھر چچیرے بھائی ورقہ سے جو باتیں ہوئی تھیں سب بیان کی۔ آخر میں کہا وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی دم وہ ایمان لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کا طواف کرنے چلے، راستے میں ورقہ مل گئے، دیکھتے ہی بولے، میرے پیارے بھتیجے ذرا مجھے بھی سناؤ تم نے کیا کیا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع سے آخر تک ساری داستان سنا دی۔ پوری داستان سن کر ورقہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے جو کچھ دیکھا اور سنا ہے اس سے صاف ظاہر ہے اللہ نے تمہیں منصب رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ بلا شبہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ بھتیجے تم نبی ہونے کا اعلان کرو گے تو لوگ جھٹلائیں گے، ہر طرح ستائیں گے، گھر سے بے گھر کر دیں گے، جنگ کرنے سے بھی نہ چکیں گے۔ کاش اس وقت میں زندہ رہتا۔ محمد تو کیا میری قوم کے لوگ مجھے گھر سے بے گھر کر دیں گے؟ ورقہ ہاں یقیناً ایسا ہوگا، جب بھی کوئی نبی آیا قوم نے یہی سلوک کیا۔ اگر وہ دن دیکھنے نصیب ہوئے تو میں تمہاری ایسی مدد کروں گا کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر سر مبارک کی طرف بڑھے اور بہت ہی شفقت سے بوسہ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹ کے آئے تو بہت فکر مند اور اداس تھے، بار بار سوچتے اگر میرے کمزور کاندھوں پر نبوت کا بار آ پڑا ہے تو اس کا کیا انجام ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، میں لوگوں کو کیسے بلاؤں، سیدھی راہ کیسے سجھاؤں۔ یہ لوگ تو بھٹک رہے ہیں، حق سے بدک رہے ہیں، خدا سے بیزار ہیں، بتوں کے پرستار ہیں، بدی کے علمبردار ہیں، نیکی سے برسر پرکار ہیں۔ پھر غضب ہے اس پر، انہیں ناز بھی ہے۔ غرض دل میں خیالات کا ایک طوفان اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کا انتظار کرنے لگے۔ اب فرشتے کا انتظار تھا، اسی فرشتے کا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔